رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل حين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو آدمی ایمان اور احتساب سے روزہ رکھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس روزے کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے پہلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ یہ دو شرطیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی اس تاثیر کے لیے اساسی بیان فرمائی ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے اور ان پر پورا اترنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایماناً و احتساباً، ایمان کا معنی ہوتا ہے تصدیق، کہ اس حکم کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے قبول کرے، دل کی خوشی سے قبول کرے، اس فریضے کو تسلیم کرے کہ اللہ رب العزت کا یہ فریضہ ہے، یہ کوئی بوجھ نہیں بلکہ یہ میری بہتری کے لیے اور میرے لیے ہے، اللہ کا یہ حکم ہے اور اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ میرے لیے اللہ رب العزت مقدر فرمائے گا۔ احتساب کا معنی انسان بسا اوقات عمل کرتا ہے لیکن نیکی کی نیت نہیں ہوتی تو اس پر اسے نیکی نہیں ملتی۔ نیکی تب ملتی ہے جب وہ اس کے ساتھ نیکی کی نیت کرتا ہے۔ احتساب نیکی کی نیت کرنے کا نام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی یہ ثواب کی نیت سے، اجر حاصل کرنے کی نیت سے روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جو آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، بیوی بچوں پر، اللہ کے بیوی بچوں پر سبھی لوگ خرچ کرتے ہیں، اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں، بیوی بچوں پر آپ نے فرمایا جو خرچ کرتا ہے وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، لیکن اس خرچ کرنے میں وہ اللہ کی رضا کو مقدر رکھے، یہ سامنے رکھے کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ حکم دیا ہے اور اس حکم پر میں یہ کام کر رہا ہوں اور میں اللہ رب العزت کی تابعداری، فرما برداری کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، اس پر اللہ مجھے اجر دے گا، تو اس کے لیے وہ جو خود کھایا، بیوی بچوں کو کھلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ بن گیا۔ اب یہ احتساب کی وجہ سے، احتساب کی طرف توجہ دینے سے عمل کی نوعیت کتنی بدل گئی کہ وہ پہلے صرف خود کھانا تھا اور ہر آدمی کھاتا ہے، لیکن جب یہ دل میں آیا کہ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے اور میں اس کی فرما برداری کر رہا ہوں، تو وہ صدقہ خیرات کے حکم میں چلا گیا۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن اس پر عظیم اجر عطا فرمائیں گے۔ تو روزے میں بھی یہ دو چیزیں اساسی شرط ہیں، ایک تو ایمان ہو کہ اللہ رب العزت کا یہ فریضہ ہے، اللہ رب العزت نے مجھ سے یہ مطالبہ کیا ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا فرما بردار ہوں، میرے لیے اس کی تابعداری کرنا، اس کی فرما برداری کرنا فرض ہے اور رمضان کے روزے یہ فرض ہیں، میں نے یہ رکھنے ہیں۔ تو روزہ رکھنے کے لیے جب یہ دل میں احساس ہو، دل میں خوشی ہو، ایمان ہو، یقین ہو کہ یہ اللہ کا فریضہ ہے اور یقیناً اللہ کی تابعداری میرے اوپر فرض ہے اور میں اس تابعداری کے لیے یہ کام کر رہا ہوں اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ انسان خطاؤں کا مرکب ہے، بلکہ کون انسان ہے انبیاء کرام کے علاوہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں غلطیوں سے پاک ہوں۔ کل بنی آدم خطاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ آدم کی جتنی اولاد ہے سب غلطیاں کرنے والی۔ ہماری غلطیاں تو قدم قدم پر بے شمار ہیں، ہم اپنی غلطیوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اپنی غفلت، اپنی بے توجہی، اللہ سے توجہ ہٹا لینا، دین کی طرف سے توجہ ہٹ دینا ہماری تو زندگی کا معمول بنا ہوا ہے۔ اس اعتبار سے ہمارے گناہوں کی آلودگی تو بہت بڑی ہوئی ہے، ہمارے گناہوں کا بوجھ تو بہت بڑا ہے۔ اس بوجھ سے چھٹکارا پانے کے لیے، اس بوجھ سے نکلنے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ موسم رمضان المبارک، موسم بہار یہ عطا فرمایا ہے۔ جیسے اس میں
ہم اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں تو اپنے گناہوں کے بوجھ سے نکلنے کے لیے یہ ہمارے پاس سنہری موقع ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے، اپنے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے یہ عزم کریں، اس شرط کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ روزہ رکھیں کہ اللہ ہماری یہ فرما برداری قبول بھی فرما، اور اس فرما برداری، اس روزے کے عمل سے ہمیں گناہوں کی آلودگی سے بھی پاک فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ روزہ اسی طرح ہی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں گناہوں سے پاک کر دے اور اللہ کی محبت کا ذریعہ بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔